عبده محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ. اشاروں میں اب حقیقت سن لو. وہ حقیقت آج نوجوانوں کے دل میں حضرت کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں ہم سے پیار کرتی ہے اور باپ ہم سے دشمنی رکھتا ہے. جب تک باپ کو یوں دیتے رہے, یوں سمجھتے ہو یا نہیں, نوٹ دیتے رہے تب تک کہ باپ ہمارا تھا. جب کھینچ لیا, دینا بند کر دیا تو باپ ہم سے نفرت کر رہا ہے. یہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ فطور ہے. ارے میاں تمہیں پتہ نہیں ہے, جو دولت آتی تھی جب تک ماں باپ کو دیتا تھا تو وہ ماں باپ کی دعاؤں سے آتی. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. جتنا کماتا تھا تو آج شادی کے بعد ماں باپ سے دور ہو کر اتنا کما کے دکھا دے. کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا انسان مجھے لا دو کہ جو ماں باپ کو الگ کر کے اتنا پیسہ کماتا ہو جو شادی سے پہلے کماتا تھا یا ماں باپ کے ساتھ میں رہ کر کماتا تھا. پیسہ یہ تیری محنت سے نہیں, ماں باپ کی دعاؤں سے. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. اس سے ماں باپ کی دعاؤں سے ملتا ہے. لیکن یاد رکھنا یہ پیسہ یہ ماں باپ کی دعاؤں میں اتنا اثر رکھتا ہے, اتنا اثر رکھتا ہے. یاد رکھنا کہ 100 اللہ والے بیٹھ کر, 100 ولی بیٹھ کر تیرے حق میں دعا کرتے ہو تو وہ دعا تیرے حق میں قبول نہیں ہوگی اگر ماں کے پیر پکڑ کر کہہ دے ماں میرے لیے دعائیں کر دے. تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر تیری ماں نے تیرے لیے دل سے دعا کر دی تو ماں کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے, خدا کی رحمت تیرے گھر میں آئے. ماں کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے. بولو خدا کی رحمت تیرے گھر میں پہلے داخل ہو جائے گی. اور آج تو ہم تو تعویذ اور گنڈوں کے چکر میں اتنا پڑ گئے ہیں, پیر بابا فقیر جو ملے سمجھ گئے, جو 10 مالائیں پہن کر آتا ہے کہتے ہیں سب یہ تو دعاؤں کا ٹھیکیدار ہے, برکتوں کا ٹھیکیدار یہی ہے. آج بھائی تھوڑی سی زمین کے معاملے میں تلواریں نکالنے پر آمدہ ہو جاتا ہے, کوئی اتنی سی زمین نہیں دے سکتا. تو بتاؤ کہ بابا اتنا بھی وقوف ہے. بولو تمہیں برکتیں دے گا, اگر برکتیں دینا اس کے اختیار میں ہوتی تو وہ بے وقوف تھوڑی ہے, وہ تمہیں دے گا. ساری دعائیں خود ہی رکھ لے گا. بتاؤ وہ ساری دعائیں ساری برکتیں خود رکھ لے گا. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ تعویذ گنڈوں میں برکتیں نہیں ہیں. برکتیں تب ہے پہلے ماں باپ کو راضی کر لو. قرآن کی آیتوں میں شفا نہیں ہے یہ نہیں کہوں گا, بلکہ شفا ہے. شفا اسی وقت اللہ کے کلام میں تجھے ملے گی پہلے ماں باپ کو راضی رکھو, کیونکہ مصطفیٰ کا فرمان ہی یہی ہے اگر مجھے راضی کرنا ہے تو نبی فرماتے ہیں پہلے ماں باپ کو راضی کر لو. جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھ محمد کو راضی کر لیا, اور جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے رب ذوالجلال کو راضی کر لیا. لیکن یاد رکھو باپ کو اللہ نے باپ کا مزاج کو اللہ نے کس کی مانند رکھا ہے؟ سورج کی مانند. سورج کیسا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے ٹھنڈا؟ بولو گرم. اور ماں کے مزاج کو چاند سے نسبت دی ہے. کیسے؟ چاند کیسا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے. اس لیے اگر تم غلطی کر کے آتے ہو, بائک لے کر گئے ہو, گر گئے, ٹکرا گئے تو ماں رونے لگتی ہے اور باپ تمہیں ڈانٹتا ہے. اور بیٹا سمجھتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے, یہ ظالم ہے.
नादान ये तेरी भूल है सुभान अल्लाह کہ یہ میری ماں ہے جس نے مجھے پہلی نگاہ دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اس کی آنسو کی دلیل بتا رہی ہے، ماں مجھ سے پیار کر رہی ہے، اس کے آنسوؤں کا سیلاب بتا رہا ہے، مجھ سے دل سے محبت کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باپ تجھ سے محبت نہیں کرتا، تجھے ڈانٹ رہا ہے، باپ تجھ سے پیار نہیں کرتا، تجھے تجھ پر سختی سے پیش آ رہا ہے کہ تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے، میں نے مرد کے مزاج کو سورج کے مانند پیدا کیا ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے، ماں کو چاند کے مانند پیدا کیا ہے، اس کے مزاج کو تو چاند ٹھنڈا ہوتا ہے تو ماں اسی لیے آنسو بہا لیتی ہے، لیکن باپ کے مزاج کو گرم پیدا کیا ہے، جب بھی وہ غصہ میں آتا ہے تو اپنے لال کو سختی سے پیش آتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ نہیں ہے کہ ماں تیرے درد کو دیکھ کر رونے لگتی ہے، تو اللہ نے مرد کے اندر ایسی طاقت پیدا کی ہے، ایسی قوت پیدا کی ہے کہ باپ جلدی روتا نہیں ہے، مرد جلدی آنسو نہیں بہاتا ہے، جب بھی مرد آنسو بہاتا ہے تو اس کے دل پر زیادہ سخت چوٹ لگتی ہے، تبھی آنسو بہاتا ہے، اس لیے اس کے دل کو سخت بنایا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ تیرے تم کو دیکھ کر تیرے باپ کو تجھ سے پیار نہیں ہے، جس جگہ پر تیری ماں آنسوؤں کا سیلاب بہاتی ہے تو اسی جگہ پر تیرا باپ رات کی تاریکی میں کربے بدلتا نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، تجھے پتا نہیں ہے کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ آج تو تم بیویوں کے آنچل کی ہوا لگ گئی ہے، ماں باپ کو تم حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، ماں باپ کو بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، تم کو پتا نہیں ہے کہ باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ انسان یہی سوچتے ہیں ماں نے 9 مہینے رکھا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے، 3 سال دودھ پلایا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے، گود میں کھلایا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے، کلیجے کا خون دودھ کی شکل میں میرے حلقوں میں اتارا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ماں سے زیادہ مرتبہ باپ کا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مقام پر تیری بیوی بھی کھڑی ہو، تیری ماں بھی کھڑی ہو، تیرا باپ بھی کھڑا ہو، اگر اسی مقام پر ادھر بیوی بھی پکار رہی ہو، ادھر تیری ماں بھی پکار رہی ہو، ادھر تیرا باپ بھی پکار رہا ہو، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں بیوی کی پکار پر مت جانا، ماں کی پکار پر مت جانا، باپ کی صدا پر لبیک کہہ دینا، باپ کے پاس چلا جانا، اس لیے کہ وہ باپ ہے، وہ تیرا بھی حاکم ہے، تیری ماں کا بھی حاکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، نہیں کریں گے۔